وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ یہ اعزاز ہے حضرت ابراہیم کا، جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں پیشانی رگڑو، چونکہ میں انہیں پیشوا بنا دیا ہے۔ اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو۔ تو مسجدوں کی صفائی کتنا بابرکت کام ہے۔ یہ ہم نے آج کل خادم رکھ لے ہوئے ہیں جو مسجدوں کو صاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور ان کی تنخواہ اگر ہم دیتے تو ہمارا حصہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ضرور کبھی ایسا کیا کرو کہ اپنے ہاتھ سے مسجد صاف کیا کرو۔ یہ وہ کام ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نبیوں کو پیغمبروں کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ اللہ اکبر، یہ عہد لیا، وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ اکبر، کہتے ہیں دل صاف کرتی ہے۔ اللہ کے گھر کو صاف کرو گے تو دل صاف ہوگا۔ مسجد نبوی میں ایک بوڑھی خاتون تھی جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، صبح بچے جب پڑھ کے چلے جاتے تو مائیاں آتی اور مسجدیں صاف کرتی تھیں۔ تو وہ بوڑھی حبشیہ خاتون تھی، فوت ہو گئی۔ تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ میں کتنے دنوں سے اسے دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو کہا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کے لیے۔ کہا وہ ایک عام سی عورت تھی اور آپ کے کندھوں پہ نبوت کی اہم ذمہ داریاں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کی قبر پہ گئے، وہاں جا کے حضور نے دعا کی۔ تو مسجدوں کی صفائی یہ معمول زندگی کا رکھو۔ میں بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے ایک ملک میں کہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان اور سمجھدار بچے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں مسجد کی ٹوٹیوں پہ اور مسجد کی لیٹرینوں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مسجدوں کی خدمت کی، اللہ نے پھر ان کو بڑا نوازا ہے۔ تو ضرور خادم ہو بھی کسی مسجد میں تو پھر بھی مسجد کی صفائی کبھی کبھی جو ہے وہ کر لیا کریں، اور کبھی وقت نکال کر 2 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد کبھی لنگوٹا کس کے تو مسجد کی صفائی کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کریں۔